اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی یا شریعت اسلامیہ میں جو احکام منسوخ ہوتے ہیں، ایک حکم دے دیا اس کے بعد اس کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دے دیا، یہ احکام کا جو تغیر و تبدل ہے یہ حقیقت میں ترقی کا دوسرا نام ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو ایک حکم پر چلاتے رہتے ہیں، اس کے بعد اس حکم کو جب منسوخ کر دیتے ہیں، اس حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم نازل کر دیتے ہیں، تو یہ دوسرا حکم نازل کرنا کوئی تنزل نہیں بلکہ دوسرا حکم نازل کرنا ترقی ہے۔ اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر تو ایک صاحب عقل انسان تنزل نہ چاہے، جس ذات نے اس کو عقل عطا کی ہے وہ تنزل میں ڈالے؟ یہ پاسبل نہیں۔ اور جس اللہ نے اس صفات ترقی پر انسان کو پیدا کیا ہے، انسان تو ترقی کا اتنا خواہ ہے، اپنی ایک ایک حرکت و سکون میں ترقی چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ایسے احکام نازل کر دیں کہ جس کی وجہ سے ترقی سے تنزل میں انسان گرے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جس خدا نے انسان کو ترقی پیدا کر کے دی ہے، کیا وہ خدا خود چاہے گا کہ لوگ تنزل میں گرے؟ اس لیے یہ لوگوں کی کم فہمی ہے، بے عقلی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احکام جو ناسخ اور منسوخ کے اس کو تنزل سمجھ بیٹھتے ہیں، اس کو دین کے خلاف ایک رویہ سمجھتے ہیں، اور جی اللہ نے پہلے تو یہ کہا تھا اب یہ کہہ دیا، اللہ نے پہلے یہ حکم دیا تھا اب یہ حکم دے دیا۔ اس کا مطلب ہے یہ نبی جو ہے یہ اپنے دین میں کنفیوز ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں، یہ احکام شریعہ اور قرآن کریم کے اندر جو ناسخ منسوخ یہ حقیقت میں ترقی کا دوسرا نام ہے، کہ ایک نہج پر انسان کو قائم رکھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حکم کو بدل دیا، یہاں تک کہ شریعہ دینیہ جتنی بھی دیکھی جائیں، شرائع سماویہ جتنی دیکھی جائیں، آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی سماوی دین ہیں ان کے اندر ناسخ منسوخ ہوتا رہا۔ ایک حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا، پھر ناسخ ہو گیا، منسوخ ہو گیا، ناسخ ہو گیا، تو یہ سلسلہ جو چلتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالی ان قوم و امتوں کو ترقی راہ دکھاتے رہے، یہاں تک کہ سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ تو آپ پر جب قرآن کریم نازل ہوا تو قرآن کریم میں بھی احکام ناسخ اور منسوخ ہوتے رہے، تو یہ ناسخ منسوخ ہونا یہ حقیقت میں اس دین کی ترقی کا دوسرا نام تھا۔ لیکن جو فقہا تھے، عقل مند سمجھدار تھے، انہوں نے تو اس کو ترقی سمجھا کہ اللہ نے یہ ایک حکم دیا تھا اب حکم بدل دیا، اس کا مطلب اب ہماری ترقی کا دوسرا راستہ ہے۔ ایک چھوٹا معصوم بچہ ایک حد تک اپنا جانگیا اور ڈائپر پہنتا ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کو پینٹ لے دیتے ہیں، اس کا لمبا کرتا لے دیتے ہیں، وہ کہا کہ نہیں میں تو اب تک ڈائپر پہنتا تھا، یہ اب کیا لے آیا؟ تو اس کا مطلب اس کی حماقت ہے، اس کی اب ترقی ہے، اس کے لباس کے میدان میں ترقی کر رہا ہے، کیونکہ وہ جیسے اس کی عمر بڑھ رہی ہے اس کا لباس بھی زیادہ ہو رہا ہے، اس کے کھانے پینے کے دسترخوان بھی وسیع ہو رہے ہیں۔ پہلے سے ایک دودھ کے اوپر اس کی زندگی گزر رہی ہے، اب ماں خود دودھ چھڑا کر اس کو کھانے پینے پہ لگا رہی ہے۔ بچہ یہ سمجھ رہا کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ارے میرا دودھ چھڑا دیا، میری خوراک چھڑا دی، حالانکہ اس کو خبر نہیں اس دودھ کو چھڑا کر تمہیں ترقی کے راستے پر لگا رہے ہیں۔ تو قورمے کھائے گا، تو بریانیاں کھائے گا، تو یہ وہ لذیذ کھانے کھائے گا، تیلے دسترخوان وسیع کیے جا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح وہ ناسمجھ بچہ یہ سمجھتا ہے میرا دودھ چھڑا کر شاید مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے یا ناسمجھی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، بالکل اسی طریقے سے جو سفہاء ہیں، جو بے عقل اور بے وقوف لوگ ہیں، وہ جب قرآن کریم کے یہ احکام ناسخ منسوخ کو دیکھتے ہیں فوراً اعتراض کر دیتے، دیکھو جی یہ نبی تو دین میں خود کنفیوز ہے، پہلے یہ حکم تھا اب یہ حکم دے دیا۔